السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد شیراز اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم شیراز ٹی وی۔ دوستو، بہت سے لوگ اس کھوج میں رہتے ہیں کہ جنات کیسے ہوتے ہیں اور وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں، یہ انسان جیسے دکھتے ہیں یا جانوروں جیسے ہوتے ہیں۔ اور ہماری آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ملوائیں گے جنات کے ایسے گروہوں سے جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ کیسے دکھتے ہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں۔ جنات کے ان گروہوں کے بارے میں آپ بھی جان کر حیرانگی سے سوچیں گے کہ کیا جنات ایسے بھی ہوتے ہیں۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کو بجا کر آل پر بھی سلیکٹ کر لیں۔ جنات کا پہلا گروہ۔ دوستو، جنات اور ارواح خبیثہ کا یہ گروہ کسی گھر یا مکان میں سکونت اختیار کر لیتا ہے اور اس گھر کے باسیوں کو حالت خواب اور بیداری میں ڈرا کر دکھ تکلیف پہنچاتا ہے۔ دنیا کے ہر شہر میں کوئی نہ کوئی ایسا گھر یا مکان ضرور ہوتا ہے جس میں اس گروہ کے جنات رہائش اختیار کرتے ہیں، اور ایسے مکان کو آسیب زدہ کہا جاتا ہے۔ ایسے آسیب زدہ گھروں میں اس گروہ کے جنات مختلف قسم کی حرکات کرتے ہیں اور گھر میں رہنے والے لوگوں پر پتھر اور اینٹیں برساتے ہیں، اور بعض جگہ پاخانہ اور گندگی پھینکتے ہیں، الماریوں سے سامان گرا دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ گھر میں موجود سامان کو آگ تک لگا دیتے ہیں۔ ان میں سے بعض گھروں کی برکت ختم کر دیتے ہیں اور گھروں میں فساد اور جھگڑے پیدا کرتے ہیں، اور گھر میں رہنے والے افراد میں تفریق اور عداوت پیدا کرتے ہیں۔ سفلی عاملین ان گروہوں سے یہ سب کام بآسانی کروا لیتے ہیں۔ دوسرا گروہ۔ دوستو، جنات اور ارواح خبیثہ کا یہ دوسرا گروہ، ان میں ایسے شیاطین جنات شامل ہوتے ہیں جو کہ انسان پر مسلط ہو جاتے ہیں، جس سے انسانی صحت خراب ہو جاتی ہے اور انسانی جسم لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ اسی گروہ کے جنات انسان کے جسم کے کسی خاص حصے کو متاثر کرتے ہیں، اور پھر انسانی جسم کا وہ حصہ مفلوج، بیکار اور ناقابل علاج ہو جاتا ہے، یا پھر اس حصے پر کوئی ناقابل علاج زخم نمودار ہو جاتا ہے۔ تیسرا گروہ۔ دوستو، جنات کے گروہوں کا یہ تیسرا گروہ قبرستان اور ان کے ارد گرد اپنا بسیرا رکھتا ہے۔ جنات کا یہ تیسرا گروہ زندگی میں انسان کے ساتھ رہنے والے ہمزاد ہوتے ہیں جو موت کے بعد انسانی جسم سے جدا ہو کر کچھ عرصہ فوت شدہ شخص کی قبر پر منڈلانے کے بعد وہیں بسیرا کر لیتے ہیں۔ ہندوازم کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اس کی روح بھوت بن کر مردے کے عزیز و اقارب پر مسلط ہو جاتی ہے، اس لیے جب کبھی مردے کو جلانے یہ لوگ مرگٹ پر جاتے ہیں تو اپنا لباس اور حلیہ تبدیل کر کے اس ہمزاد سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جنات کا چوتھا گروہ۔ دوستو، شیاطین اور جنوں کا یہ گروہ مذبح گاہوں کے آس پاس منڈلاتا رہتا ہے اور جانوروں کے خون اور ہڈیوں وغیرہ سے اپنی غذا حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کمی و بیشی معاف فرمائیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوبر، ہڈی اور کوئلے سے استنجا کرنے سے اپنے اصحاب کو منع فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ یہ چیزیں جنات کی خوراک ہیں، اگر ان سے استنجا کیا جائے گا تو پھر وہ جنات کی خوراک کے قابل نہیں رہتی۔ دراصل بات یہ ہے کہ جنات ہڈی، گوبر اور کوئلے کو کھا نہیں لیتے، بلکہ ان میں سے فاسفورس اور کاربن کی قسم جو کہ ان سے خارج ہوتی ہے ان کی خوراک ہوتی ہے۔ اس لیے مذبح خانوں اور بوچڑ خانوں کے پاس اس قسم کے جنات اپنی مخصوص خوراک حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں اور بعض اوقات انسانوں کو تنگ بھی کرتے ہیں۔ جنات کا پانچواں گروہ۔ دوستو، جنات کا یہ گروہ پرندوں کی طرح ہوا میں چکر لگاتا رہتا ہے۔ اسی گروہ کے جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو اٹھائے رہتے تھے۔ اس قسم کے جنات کو اگر تسخیر کر لیا جائے تو یہ اپنے عامل کو مختلف ممالک کی سیر کراتے ہیں۔ اس گروہ کے جنات کو قابو کرنے والا عامل ہوا میں اڑ سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تبت کے علاقے میں اس قسم کے عامل پائے بھی جاتے ہیں۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا جنات کے 5 گروہوں کے بارے میں۔ ویڈیو کو زیادہ طویل نہیں کرتے، اسی لیے بقایا رہ جانے والے گروہ سے انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں ملوایا جائے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور جو دوست چینل پر پہلی بار آئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی نما نشان کو دبا کر آل پر بھی سلیکٹ کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔